الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رواہ احمد و ابو داؤد و النسائی. نماز کے باب میں گزشتہ درس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، چاہے وہ نماز کوئی بھی ہو. ہر نماز میں اور ہر رکعت میں نماز کی سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا لازم ہے. اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے. جیسا کہ کل اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب. اس آدمی کی نماز جائز ہی نہیں ہے جس میں وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کرے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہوتا، نہ وہ سورہ فاتحہ یاد کر سکتے، نہ وہ سورہ اخلاص ان کو یاد ہو سکتا، نہ وہ سورہ ناس یاد کر سکتے، ایک بھی لفظ ان کو قرآن مجید کا یاد نہیں ہے. تو ایسی صورت میں وہ نماز کیسے ادا کرے؟ اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا. اسی مناسبت سے میں نے آج اس حدیث کو تلاوت کیا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب کے اندر، امام ابو داؤد نے اپنی حدیث کے اندر، اور امام نسائی نے اپنی کتاب کے اندر، اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا. اور اسی طرح امام دارقطنی اور امام حاکم، یہ سارے ائمہ اور محدثین نے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی مجھے آتا ہی نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ آتا ہے، نہ قرآن کا کچھ بھی حصہ مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا، تو میں کیا پڑھوں نماز کے اندر؟ فعلمنی ما یجزئنی. تو آپ مجھے سکھائیے کہ نماز کی حالت میں میں کیا ادا کروں اور کس وجہ سے یا کس چیز کے پڑھنے سے میری نماز مکمل ادا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کچھ بھی نہیں آتا تو یہ کلمات کہو: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ایسا آدمی جس کو سورہ فاتحہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہ آتا ہو، اس کے لیے یہ کلمات ہیں. لیکن اس لیے ایسا نہیں کہ جس کو نہیں آتا ہے وہ ہمیشہ ویسی حالت میں رہے. آدمی کوشش کرے، سیکھنے کی کوشش کرے، سورہ فاتحہ یاد کرنے کی کوشش کرے، دوسرے صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرے. لیکن کبھی ایسے ہوتے ہیں، بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نہ ان کو تلفظ آتا ہے، نہ وہ یاد کر سکتے ہیں، نہ ان کی میموری ویسی ہوتی ہے. ایسی مجبوری کی صورت میں ان کی نمازیں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درست ہو جاتی ہیں اگر وہ یہ کلمات کے ذریعے نماز کو مکمل کریں. قیام کی حالت میں یہ کلمات ایک مرتبہ کہیں، رکوع کی حالت میں اسی کلمے کو کہہ لیں، سجدے میں اسی کلمے کو کہہ لیں، یا سجدے کی جو چھوٹی چھوٹی دعائیں اس کو یاد ہے تو وہ کلمات اس کو پڑھ لیں. تو بہرحال یہ جو کلمات ہیں سورہ فاتحہ کے بدل ہیں. اگر کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا تو اس کے بجائے اگر یہ کلمات وہ نماز میں پڑھ لیں تو اس کی نماز بھی مکمل ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ کلمات پڑھنا سکھلائے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی اس کا تذکرہ ہے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے. فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ. جب آپ ہمیں نماز ظہر اور نماز عصر پڑھاتے تو پھر رکعتین الاولین، تو پہلی دو رکعتوں میں آپ جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ جو ہے مزید دو سورتیں آپ تلاوت کرتے، یعنی ضم سورہ. اور ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ یسمعون الآیہ احیانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت کا ٹکڑا سنا دیا جاتا تھا. صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سنتے تھے، بلکہ کہا یسمعون، ہمیں سنایا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور یہ بھی سنت کا عمل ہے. جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، اگر ہم نماز پڑھا رہے ہیں، امام ہے نماز پڑھا رہا ہے،
تو یہ سنت کا طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ آپ پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں، سورہ ظہر کی نماز میں ضم سورہ کے طور پر، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آپ جو ہے آہستہ پڑھیں گے، ظاہر بات ہے سرن پڑھیں گے، لیکن اس کا جو ایک بیچ میں جو کلمہ ہے وہ کوئی بھی ایک کلمہ جو ہے آپ زور سے پڑھ لیں تاکہ سننے والوں کو، نمازیوں کو معلوم ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور ضم سورہ بھی نماز میں پڑھا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر، اس طرح سے اللہ نبی کا عمل تھا کہ جیسے آپ نے جو ہے 3 آیتیں پڑھ لی آہستہ کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے لیلۃ القدر والروح، اس طرح سے جیسے سجدے کی کیفیت میں اگر ہے، سجدے میں آپ جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ کہتے ہیں یا 5 مرتبہ کہتے ہیں، تو اس میں سے ایک مرتبہ آپ زور سے تھوڑا سا سنائیں، لوگوں کو سنائیے تو کس طرح سے پڑھ لیں، آپ آہستہ آہستہ پڑھیں، اس کے بعد بیچ میں سبحان، اس طرح سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کو سناتے تھے۔ آپ نے صحابہ نے فرمایا، صحابی نے کہ یسمعون الآیہ احیانا، کبھی کبھی ہمیں ایک ایک آیت جو ہے سنائی دیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کی کیفیت ہوتی وہ کیسے ہوتی؟ یطول الرکعۃ الاولی ویقرأ فی الاخر اخرتین بفاتحۃ الکتاب، یعنی پہلے کے 2 رکعتیں، ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہے، تو 4 رکعت میں پہلے کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ 2 سورتیں پڑھا کرتے تھے ضم سورہ کے طور پر، اور وہ رکعتیں لمبی ہوتی، پہلی 2 رکعتیں، اور اس کے بعد کی جو 2 رکعتیں آخری ہیں وہ رکعتوں میں آپ صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ ایسا ہی معاملہ عصر کی نماز میں ہوا کرتا تھا، عصر کی نماز کی شروع کی 2 رکعتیں لمبی ہوتی تھی اور آخر کی 2 رکعتیں جو ہے آپ کی چھوٹی ہوتی، اور آپ اس میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور آپ جو ہے کس انداز سے، کس کیفیت سے سورتیں پڑھا کرتے تھے، یہ ساری باتیں صحابہ نے سیکھا اور پیش کیا۔ رفع الیدین کے بارے میں ایک مسئلہ یہاں پر جو ہے شک اور شبہ کا ہے، جو عام طور پر جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں پایا جا رہا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ رفع الیدین پوری نماز کے اندر جو ہے 3 مقامات پر ہے یا 4 مقامات پر ہے، تو یہاں پہ مقامات ہے، مرتبہ نہیں ہے۔ جیسے آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کے وقت 1 مرتبہ رفع الیدین کریں گے، ہاتھ کو اٹھائیں گے، دوسرا جو ہے رکوع میں جانے سے پہلے، تیسری مرتبہ رفع الیدین کب ہوگا؟ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد۔ یہ اگر 2 رکعت کی نماز ہے تو اس طرح سے 2 رکعت کی نماز میں 3 مقامات ایسے ہیں جس میں رفع الیدین کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 3 بار ہی ہے۔ اگر 1 رکعت ہے تو 1 رکعت میں 3 مرتبہ ہوگا، یہ تکبیر تحریمہ کے وقت 1 ہوگا، رکوع میں جاتے وقت 1 ہوگا، رکوع سے اٹھتے وقت 1 ہوگا، اس کے بعد دوسری رکعت میں پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر وہاں رکوع میں جانے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھیں گے، رفع الیدین کریں گے، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع الیدین کریں گے۔ اگر 4 رکعت کی نماز ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، 3 رکعت کی نماز ہے، تو پھر اس میں ایک اور جگہ آتی ہے، وہ ہے دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تیسری رکعت کے قیام کے لیے، اس وقت رفع الیدین کرنا ہے۔ تو یہ مقامات میں نے کہا تھا، لوگوں نے سمجھا کہ مرتبہ، جب 4 رکعت کی نماز میں 4 مرتبہ ہی رفع الیدین، ایسا نہیں ہے۔ 4 رکعت کی نماز اگر کوئی کسی کی ہے تو اس میں جو ہے 4 مقامات پر رفع الیدین آتا ہے۔ پہلے تکبیر تحریمہ کے وقت آئے گا، اس کے بعد ہر رکوع میں جانے سے پہلے، ہر رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے وقت اٹھنے کے وقت۔ جب تیسری رکعت سے کھڑے ہو جائیں، ہاتھ باندھنے سے پہلے رفع الیدین کریں اور ہاتھوں کو باندھیں۔ انشاءاللہ باقی کی باتیں جو ہے اگلے دروس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا۔